حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے اشخاص ہیں جنہیں تم قبر میں دفن کرو گے تو ان کے منہ قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ جاؤ جا کر قبریں اکھیڑ کر دیکھ لو، اگر ایسا نہ پاؤ جیسا میں نے کہا تو کہہ دینا میں نے غلط کہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جن کے رخ قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا اور شراب کو منتقل کرنے والا، ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شراب پینے والا بت پوجنے والے کے برابر ہے۔ شرابی جب مرتا ہے تو اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ اس کا قبلہ سے رخ پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، انسان کی خرید و فروخت کرنے والا، یعنی وہ افراد جو انسانی اعضاء یا مکمل انسان کی خرید و فروخت کریں، اس کا رخ بھی مرنے کے بعد قبر میں قبلے سے پھیر لیا جائے گا۔ نمبر 3، جھوٹی گواہی دینے والا۔ نمبر 4، سود کھانے والا۔ سود دینا، سود لینا اور سود لکھنا یہ سب اس میں شامل ہے۔ سود لین دین کے گناہ کے 70 درجے ہیں اور سب سے کم درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ ایسا شخص جو سودی لین دین کرتا ہو، موت کے بعد قبر میں اس کا رخ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 5، کسی کی فوتگی پر نوحے کرنے والی عورت۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہاتھوں کا اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے گریبان نوچے، اپنے منہ پر تھپڑ مارے اور جاہلوں جیسی باتیں کی، اسے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جب دل غم زدہ ہو تو آنکھوں سے روئیں، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن واویلا کرنا اور الٹی سیدھے باتیں کرنا یہ کفریہ کلامات ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے نوحے کرنے والی عورت جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کا رخ بھی قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 6، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہو۔ ذخیرہ اندوزی انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارے وغیرہ کو کہتے ہیں۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تعالیٰ اسے 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو ایسے افراد جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کا رخ بھی قبر میں قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے۔ نمبر 7، جو شخص نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔